آپ کی ذات اقدس کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں امتی فرمایا ہے۔ کچھ دن ہوتے ہیں، یادگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی پیارے کی یاد دلاتے ہیں، کسی قربانی کی یاد دلاتے ہیں، کسی واقعے کی یاد دلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ محرم شریف کے جو دن ہیں، تو محرم شریف کا جو ہی چاند طلوع ہوتا ہے، نیا سال طلوع ہوتا ہے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک کی قربانی، اولاد کی قربانی میدان کربلا کے اندر، کہ جب یزید نے اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی، دین کے اندر بدعات کو داخل کیا، دین کے اندر خرافات کو داخل کیا، دین سے سیاست کو جدا کرنے کی کوشش کی، تو دین کے اندر جس وقت اس نے یہ خرافات داخل کرنے کی کوشش کی اور دین کے چہرے کو مسخ کرنا چاہا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کی اولاد میدان کے اندر آئی اور اپنے سروں کی قربانی پیش کی، اپنا خون دیا اور دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ تو وہ ہمیں دن یاد آ جاتے ہیں، ان کی قربانی کے دن ہمیں یاد آتے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر جتنی ہماری عمر ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس کو ایک سائیڈ کے اوپر رکھ دیں۔ ہم نے اپنے گھر کے بزرگوں کو، خواتین کو یہ دیکھا ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر، اور بالخصوص یہ جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک کے ارواح مبارکہ کے اوپر درود دیتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکاتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکا کر تقسیم کرتے ہیں، نیاز دیتے ہیں ان کی، اور ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر سناتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کی قربانی سناتے ہیں اپنے بچوں کو، اور اس قربانی کا جو مقصد ہے، وہ اس قربانی کا مقصد اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج جس دور کے اندر میں نے اور آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، یہ دور فتنے اور فساد کا دور ہے۔ اس دور کے اندر باتیں بہت زیادہ ہیں، دین کو بیان کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، سربراہان جن کو داعیان دین کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن عمل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ عمل بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور باتیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ماہ مقدس بھی جس وقت طلوع ہوتا ہے، نیا سال طلوع ہوتا ہے، تو یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کے کپڑے پہننے چاہیے نہیں پہننے چاہیے، کسی شادی نکاح کی رسم کے اندر، منگنی کی رسم کے اندر ہمیں شریک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان لایانی بحثوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور اصل جو بات ہے عمل کی، اس عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی جو کام آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت اس سے منع کرتی ہے، اس سے آپ رک جائیں۔ ماتم کرنے سے شریعت منع کرتی ہے، آپ رک جائیں۔ گریبان اپنا توڑنے سے، اپنے رخسار کے اوپر تمانچے مارنے سے، اپنے بالوں کو، اپنے جسم کو زخمی کرنے سے شریعت منع کرتی ہے، آپ رک جائیں۔ ان باتوں سے آپ رک جائیں۔ لیکن ایصال ثواب تو شریعت کا حکم ہے، ایصال ثواب کی اصل تو قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں نا کہ جو صحیح روایات ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کی شان کے اندر، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کے گھر والوں کا کیا مقام بیان فرمایا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اپنے گھر کا کیا مقام بیان فرمائے، اپنی اولاد کے کیا حقوق بیان فرمائیں، آپ ان حقوق کو ادا کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو آپ ادا کریں۔ صحیح روایات کی روشنی کے اندر آل مصطفیٰ کا مقام بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کے شمائل بیان کریں، خود بیان کریں، اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھائیں، اپنے بچوں کو یہ سنائیں، انہوں نے قربانی کیوں دی تھی، یہ بات اپنے بچوں کو بتائیں، اس قربانی کا مقصد کیا تھا، یہ اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز ٹرانسفر کریں، یہ چیز ان کے دلوں کے اندر بٹھائیں، ان کے دماغ کے اندر بٹھائیں کہ اس قربانی کا مقصد کیا تھا۔ اتنی بڑی قربانی اپنے پورے کا پورا خاندان ذبح کروا دیا، کیوں؟
کسی قسم کی رو رعایت نہ کی اپنی جان کی حفاظت کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنی جان قربان کر دی۔ کیوں؟ تو یہ مقصد آپ اپنے بچوں کو بتائیں، صحیح روایات پڑھ کے اپنے بچوں کو سنائیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ اہتمام فرمائیں۔ اپنے گھروں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، خانقاہوں کے اندر اور باقی جو آپ کے ادارے ہیں، سرکاری ادارے، ان اداروں کے اندر ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کریں۔ یہ باتیں تو جائز ہیں نا، ان باتوں کا ثبوت تو ہے نا قرآن و سنت کے اندر نا، یہ باتیں تو منع نہیں ہیں نا۔ تو بات اس طرح ہے کہ لوگ باتیں کرتے رہیں اور باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع کریں اور عمل کی طرف نہ آئیں، اور اصل جو کام ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، یعنی باتیں اتنی کرتا رہے کہ اصل دین ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور لوگ فتنے کے اندر، فساد کے اندر پڑ جائیں اور انہیں اصل بات معلوم ہو ہی نہ سکے، تو اس چیز کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں ناجائز ہیں وہ ناجائز ہیں، ہم 100 دفعہ بیان کر چکے ہیں، اور جو چیزیں جائز ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ماہ مقدس، پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں، یہ ماہ مقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آل پاک ہیں ان کو یاد کرنے کے دن ہیں، ان کے ایصال ثواب کے دن، ایصال ثواب کرنے کے دن ہیں، اور ان کے فضائل اور حسائل اور ان کا جو مقام ہے صحیح روایات کی روشنی کے اندر ان کے بیان کرنے کے یہ دن ہیں۔ تو باتوں کی بجائے اور لڑنے کی بجائے اور مناظروں کی دعوت دینے کی بجائے اور میڈیا کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا سر دکھانا اور دوسروں کو پریشان کرنا، اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ 100 دعوے کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک کام کر دے۔ 100 دعوے بندہ کرے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ کرنا چاہیے، وہ نہیں، ان 100 باتوں سے بہتر یہ کہ بندہ بالکل خاموش رہے اور ایک کام، عملی کام کر دے، عمل کر کے دکھائیں۔ دین عمل کا نام ہے، دین ایکٹیویٹی کا نام ہے، عمل کا نام ہے، عمل کر کے دکھائیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی نا موجودہ صورتحال۔ اب مختصراً جو وقت باقی بچتا ہے، اس وقت کے اندر آپ چند باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ اس کربلا کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کیوں وجود کے اندر آئی؟ کیوں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو آل پاک ہے، میدان کربلا کے ان ریگزاروں کے اندر، اس تپتے ہوئے صحرا کے اندر انہوں نے اپنی جانیں کیوں پیش کی خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر؟ اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، اپنا مال عزیز ہوتا ہے، لیکن ساری چیزیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو، آپ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے نیریٹو، بیانیہ، اور ایک ہوتا ہے کاؤنٹر نیریٹو۔ ان دو باتوں کو جس وقت آپ ذہن کے اندر رکھیں تو آپ ساری بات کو سمجھ جائیں گے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کوئی عمل کرتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں، تبدیلی کی بات کرتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں اس تبدیلی کے بالمقابل جو لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کے اس نعرے سے، آپ کے اس پیغام سے، آپ کے اس انقلاب سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کے مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے، تو یاد رکھیں وہ قوتیں آپ کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ جو قوتیں ہوتی ہیں یہ نیکی کو اس وقت تک برداشت کرتے ہیں کہ جب تک، یاد رکھیں، نیکی ان کے مفادات کے اوپر ضرب نہ لگائے، لیکن وہی نیکی جس وقت ان کے مفادات کے اوپر ضرب لگاتی ہے تو یہ چیخ اٹھتے ہیں، یہ بلبلا اٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ اپنی مساجد کے اندر بند ہو جائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، آج کی 10 حج آپ کریں، 100 عمرے آپ ادا کریں، بچوں کو پڑھائیں، پڑھنا پڑھانا آپ جاری رکھیں، کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں، آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، بلکہ حکومت کس طرح کرے گی؟ حکومت آپ کے ساتھ تعاون کرے گی، وزیر، وزراء، مشیر وغیرہ آپ کے پاس آئیں گے، دورہ کریں گے، آپ کو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے ایڈ دیں گے، آپ کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ یہ وہ نیکی ہے کہ جو ان کے مفادات کو ضرب نہیں لگاتی۔ آپ اپنی خانقاہ کے اندر ہیں، مسجد کے اندر ہیں، درس و تدریس، ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ آپ یہاں پر لیٹے رہیں، بچوں کو پڑھائیں، 100 بچہ فارغ ہو جائے، مسجدوں کے اندر جا کر خدا کی مسجدیں آپ آباد کریں، ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں۔ لیکن جو ہی آپ کھڑے ہوں گے اور ان کے نظام کو للکاریں گے اور آپ کہیں گے یہ جس نظام کے تحت تم حکومت کر رہے ہو، یہ نظام فاسقانہ ہے، یہ نظام کافرانہ ہے، یہ نظام دجالانہ ہے، یہ نظام فرعونی ہے، یہ نظام قارونی ہے، اس نظام کو ہم نہیں مانتے، اس نظام کی بجائے ہم قرآن کے نظام کو لے کر آئیں گے، تو اب ان کا وہ جو سودی سیٹ اپ بنا ہوا تھا اور جہاں سے وہ کرپشن کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، ان کے نظام چل رہے تھے، ان کے پیٹوں کے اندر جا رہا تھا، اب ان کو ضرب لگنی ہے، اب ان کے مفادات کے اوپر کاری ضرب پڑی ہے،
اب وہ کیا کریں گے؟ وہی جو کل تک آپ کو پکا موحد کہتے تھے، توحید کا علم بردار آپ کو کہتے تھے، انہی کی نگاہوں میں آج آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ کے اوپر فتوے لگیں گے، آپ کو گرفتار کیا جائے گا، آپ کے مدارس کو بند کیا جائے گا۔ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ کاؤنٹر ہوتا ہے، پھر نیریٹو ہوتا ہے، پھر اس کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹر نیریٹو، اس بیانیے کا آگے سے پھر رد بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے تو اب یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو ایک نظام چل رہا تھا، ایک نظام کے تحت لوگ زندگی گزار رہے تھے، قبائل کے اندر بٹے ہوئے تھے، صدیوں سے ان کی ایک رسومات تھی وہ چلی آ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے نشانات مٹ چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 500 سال گزر چکا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جس وقت آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، قرآن ہدایت لے کر آئے تو کیا ہوا؟ 3 قوتیں تھیں اس وقت، ایک تھی یہود اور نصارہ، اور تیسرے مشرکین۔ ان مشرکین اور یہود اور نصارہ، ان کے مفادات کے اوپر کاری ضرب لگی، ان کو نقصان پہنچا، ان کی پیری مریدی کو نقصان پہنچا، ان کے نذرانے ان کو جو ملتے تھے اب وہ خطرے میں نہ ان کو نظر آنے لگے۔ ان کا ایک جو نظام تھا، خدا بنائے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لوگوں سے ناجائز طور کے اوپر سودی مال ہڑپ کرتے تھے، صدیوں سے ایک شخص سود سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے جس وقت ان رسومات کو قرآن کے ذریعے ختم کرنے کا اعلان فرمایا، ان سودی رسومات کو، ان سودی نظام کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا، تو یاد رکھیں یہ جو لوگ تھے جن کے مفادات کے اوپر ضرب پڑی، یہ کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو نقصان دینے کے لیے، حضور علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ مدارج النبوہ کے اندر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے نماز روزے کی بات کی ہے، کوئی شخص بھی آپ کے خلاف نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس طرح وضو کیا جاتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اپنے تک جس وقت آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اپنی عبادات تک محدود تھے، ان لوگوں نے کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں دیا، لیکن جو ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ بت کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ فرمایا جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی ضرر کے مالک نہیں ہے، کوئی نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع کے مالک نہیں ہے۔ اور آپ بھی یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، میرا بھی چونکہ لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں حافظ صاحب فلاں شخص نے ہمارے اوپر جادو کر دیے، اچھے بھلے کام جا رہے تھے، اچھا بھلا کاروبار جا رہا تھا، یہ ہو گئے، فلانی عورت ہمارے گھر کے اندر آئی تھی وہ ہو کے چلی گئی ہے، میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس قسم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان آپ ذہن کے اندر رکھیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے اس بات کے اوپر یقین رکھ، یعنی پہلے وہ الفاظ ہیں نا کہ مدد مانگ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے مانگ، دعا کر تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے، پھر اس حدیث پاک کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اس بات کے اوپر یقین رکھ کہ ساری دنیا تیرے نقصان کے اوپر اکٹھی ہو جائے لیکن رب تعالیٰ کی ذات اقدس تجھے نقصان نہیں دینا چاہتا، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور فرما ساری دنیا تیرے نفع کے اوپر اکٹھی ہو جائے لیکن رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تیری قسمت نصیب کے اندر نفع نہیں لکھا، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نفع نہیں دے سکتا۔ بس اس بات کے اوپر ایمان رکھے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تقدیر کا یہ حصہ ہوتی ہیں، کوئی جادو کرتا ہے، کوئی بری نگاہ سے دیکھتا ہے، بری انسان کو نظر، یہ ساری تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں، جو کچھ نصیب کے اندر انسان کو وہ حصہ لکھا ہوتا ہے پہنچاتا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ جو چیز ہمیں ملی ہے یہ ہم سے چوک نہیں سکتی تھی، دوسری طرف جا نہیں سکتی تھی، اور جو چیز ہمیں نہیں ملی وہ ہماری طرف آ نہیں سکتی تھی، وہ ہمارے نصیب کے اندر نہیں تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرما یہ جو بت ہیں یہ بت کسی نفع نقصان کو کے مالک نہیں ہیں۔ جس وقت آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے ان کے بتوں کو للکارا ہے نا، تو پھر وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے خلاف ہو گئے۔
آقا علیہ السلام کو پتھر انہوں نے مارے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ تو دوستو یہ تین طاقتیں تھیں، پھر سن لیں، ایک یہودی، نصرانی اور تیسرے مشرکین۔ مشرکین کا جو رد عمل تھا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ابو جہل، ابو لہب وغیرہ اور یہ سارے عتبہ شیبہ، یہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے جو کچھ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے کی اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور دوسری طرف کون تھے؟ دوسری طرف عیسائی تھے، ان کو بھی اسلام سے شدید ذک پہنچی ہے، ان کا جو نظام تھا بنا بنایا وہ بھی تباہ ہو گیا، دو ٹانگیں مسلمانوں نے ان کی توڑ دی تھی۔ اور تیسرے کون ہیں؟ تیسرے تھے مجوسی، ایرانی۔ بس آپ یہ روم اور ایران اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں نا، تو آپ بس یہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جو تھے ایرانی، تو اس شخص نے کیا کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے جس وقت ان کو خط لکھا تھا، تو اس شخص نے کیا کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کو اس پرویز نے حضور کا نامہ مبارک، خط مبارک حضور علیہ السلام کا توڑ دیا تھا، چاک کر دیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، اور واقعی پھر کیا ہوا کہ اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کا جو حال ہوا، اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، اور جو کچھ اس کی سلطنت کا حال ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لہٰذا پھر ان لوگوں کی طرف سے جن کو جتنی تکلیفیں پہنچی ہیں، ان لوگوں کا اتنا شدید رد عمل ظاہر ہوا، یہ رد عمل دیتے رہے، پھر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہے۔ آقا علیہ السلام کی جو ذات مقدسہ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ 11 ہجری کو دنیا سے چلے گئے۔ 11 ہجری کو ربیع الاول شریف کے اندر آقا علیہ السلام نے آنکھیں بند فرما لی، دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب جب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو حضور کے خلیفہ بنے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر بیٹھے آقا علیہ السلام کے منبر شریف کے اوپر۔ جب حضرت ابو بکر کی باری آئی، پھر کیا ہوا؟ کئی قبائل تھے جو مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، اور دوسرے تھے انہوں نے کیا کیا؟ کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، فرمایا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا وہ ایک رسی جو تم آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر دیتے تھے، اگر تم اس رسی کا انکار بھی کرو گے تو میں ابو بکر صدیق تمہارے خلاف قتال کروں گا۔ یہ فتنے ظاہر ہوئے حضرت ابو بکر کے زمانے کے اندر۔ پھر جب ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور آئے، اس دور کے اندر جو کچھ فتویٰ ہوئی، پھر کیا ہوا؟ آخر نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایرانی مجوسی غلام تھا، ایک صحابی رسول ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ شکایت لے کر آیا حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر کو آ کر کہنے لگا بات اس طرح کہ میرے اوپر ٹیکس زیادہ ہے، 2 درہم روز اس نے ادا کرنے ہوتے تھے، فرمایا میرے ٹیکس زیادہ ہیں، آپ ان ٹیکسوں کو کم کریں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بتا تو صحیح کہ تیرے پاس ہنر کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے ہنر گنوائے ہیں نا، تو فرمایا اتنا تو قابل کاریگر ہے اور اتنے تیرے پاس ہنر ہیں، تو فرمایا یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے، کوئی زیادہ ٹیکس کیا نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ہوا کے ساتھ چلنے والی چکی بناتا تھا۔ تو ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اس کو کہنے لگے کہ تم اس طرح کرو کہ میرے لیے ایک چکی بنا دو، میرے لیے ایک چکی بنا دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ تو جس وقت وہ چلا گیا نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ اس شخص نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، یہ مجھے آپ قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور واقعی پھر وہی ہوا کہ صبح کی نماز کے اندر اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ 23 ذی الحج شریف کو، 23 ہجری 23 ذی الحج شریف کو اس نے کیا کیا؟ حضرت عمر کے اوپر حملہ کیا، اور 3 دن آپ اپنے گھر کے اندر، یا بعض روایات کے مطابق 4 دن آپ اپنے گھر کے اندر رہے۔ آپ کو نبیذ دی گئی، وہ بھی کھجوریں آپ کو کھلائی گئی، وہ بھی پیٹ سے باہر آ گئی، زخموں سے باہر آ گئی۔ پھر دودھ آپ کو دیا گیا، وہ بھی زخموں سے باہر آ گیا۔ پھر 27 ذی الحج شریف کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ایک دروازہ تھا
فساد کو روکنے والا، فتنوں کو روکنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس دروازے کو توڑ دیا گیا۔ اب زمانہ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ آیا، تو آپ کے ابتدائی 6 سال جو تھے، ابتدائی 6 سال وہ بہتر گزرے ہیں، یعنی امن اور سکون کے ساتھ۔ بعض موجودہ دور کے ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 10 سال امن کے ساتھ گزرے ہیں۔ بہرحال میری اپنی تحقیق یہی ہے کہ 12 سال کا آپ کا زمانہ تھا، ابتدائی 6 سال اچھے گزرے ہیں، 6 سال ابتدائی 6 سال، پھر 6 سالوں کے بعد پھر اس طرح مختلف علاقوں سے فتنے اور فساد اٹھنا شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر بلوائیوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا ہے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں، بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کیا ہے، فلاں لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معطوف تھے، حضور علیہ السلام ان سے نفرت کا اظہار فرماتے تھے، یعنی ناپسند فرماتے تھے۔ آقا علیہ السلام، نفرت کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، آقا علیہ السلام ان کو ناپسند فرماتے تھے، تو تم نے اس طرح کیا کہ ان کو بادشاہ بنا دیا۔ مروان کے متعلق شکایتیں آنے لگیں، آخر کار فتنہ بڑا، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری صرف اشارہ میں آپ کو دیتا جاتا ہوں۔ آخر کار بات یہاں تک بڑھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے لوگوں نے بیعت کی، آپ خلیفہ بنے۔ آپ کا زمانہ بھی فتنوں کا زمانہ ہی تھا، لوگوں کو رائے راست کے اوپر آپ کے ساتھ جو اپنے لوگ تھے، آپ ناج البلاغوں کو اٹھا کے پڑھیں، یا حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو خطبات صحیح سند تک ہم سے پہنچے، آپ پڑھیں ان کو، کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تم لوگوں سے سخت شکایتیں ہیں، تم کیسے لوگ ہو، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ جنگ جمل ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کے اندر آ گئیں۔ جنگ صفین ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے مقابل آ گئے۔ 80,000 سے لے کر 1 لاکھ تک مسلمان شہید ہوئے، 80,000 سے لے کر 1 لاکھ تک مسلمان شہید ہوئے۔ کتنا دردناک باب ہے تاریخ اسلام کا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ہی ٹکرا گئیں، مسلمان ایک دوسرے کے اوپر یہ حملہ آور ہو گئے اور ایک دوسرے کو دنیا سے بھیجتے رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو 1 لاکھ کے قریب، 80,000 سے لے کر 1 لاکھ تک افراد دنیا سے چلے گئے۔ کتنا دردناک باب ہے اسلام کا۔ پھر کیا ہوا؟ آخر کار ابن ملجم نے حضرت مولا مرتضیٰ کو بھی شہید کر دیا۔ آپ کے بیٹے آ گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے کیا کیا کہ 6 مہینے تک آپ خلیفہ رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا وہ جو فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، 30 سال میرے بعد خلافت راشدہ رہے گی۔ تو حضرت حسن کے 6 ماہ پورے ہوئے تو خلافت راشدہ والا معاملہ ختم ہو گیا، خلافت راشدہ کا باب مکمل ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے جس طرح فرمایا تھا 30 سال میرے بعد خلافت راشدہ ہوگی، خلافت راشدہ کی ٹرم پوری ہو گئی۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے ہی حضرت شیر خدا کے مد مقابل تھے، تو امت مصطفیٰ کو خون ریزی سے بچانے کے لیے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن کے اندر ہی فرما دیا تھا، چھوٹے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ 2 مسلمان عظیم 2 مسلمان قوموں کے درمیان کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مصداق کیا ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس طرح کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے صلح کر لی، تو اب آپ بادشاہ بن گئے، بادشاہ بننے کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے اس طرح کیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا کہ میرے بعد تم کیا ہوگے؟ تم بادشاہ ہو، میرے بعد تم بادشاہ ہو۔ حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان جو شرائط طے ہوئی تھیں، ان شرائط کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کریں گے۔ یعنی کیا ہوگا؟ اسلام کا نظام کیا ہے؟ جمہوریت۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ اس طرح کریں کہ وَأَمْرُهُمْ، آپ اس طرح کریں، آپس کے جو معاملات ہیں شورا سے طے کریں، یعنی اس طرح ہو نا لوگ اکٹھے ہوں، جس کو پسند کریں اپنے لیے مقرر کر لیں۔ یعنی پسندیدہ نظام تو اسلام کا یہی ہے نا کہ شورائی نظام ہو، ایک مجلس ہو، لوگوں کی رائے ہو، لوگوں کی رائے سے کسی شخص کو خلیفہ یا بادشاہ منتخب کیا جائے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس شرط کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے اس طرح کی اپنے بیٹے کو
خلیفہ مقرر کر دیا، اپنے بیٹے کو بادشاہ، اپنے بعد ولیعہد مقرر کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ سارے لوگ اس بات کے خلاف ہو گئے، اور بالخصوص حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے، آپ نے اس بات کی مخالفت کی ہے، فرمایا یہ اس لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ یزید کا جو فسق، یزید کا جو فجور تھا، یزید کی جو آرام خوری تھی، یزید کی جو بےایمانیاں تھیں، وہ لوگوں کے اوپر بالکل ظاہر تھی۔ یزید کی یاد رکھے ابتدا تھی فسق، ابتداً وہ فاسق فاجر تھا، اور اس کی انتہا ہوئی ہے کفر کے اوپر۔ جس وقت وہ شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، کچھ بھی تھا، وہ فاسق تھا، لیکن جس وقت امت مصطفیٰ کے خون اس نے حلال سمجھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا ہے، اور میدان کربلا کے اندر شہید کرنے کے بعد اس نے یہ بات کہی ہے کہ اب میں نے اپنے وہ بدر کے جو میرے ساتھی تھے، بدر کے جو میرے آباء و اجداد تھے، میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ جس وقت اس نے یہ الفاظ ادا کی، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو حضرت معاویہ نے کیا کیا اس کے اوپر میری گفتگو پہلے ہو چکی ہے، جو لوگ میڈیا سے واقف ہیں، میڈیا یوز کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے 45-50 منٹ کی ہماری گفتگو ہے یزید کی ولی عہدی کے متعلق۔ امام ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تاریخ میں نے سامنے رکھ کے، تو میں نے سارا کچھ وہ پڑھ کے اپنے دوستوں کو سنا دیا، اب دوبارہ میں اس کو رپیٹ نہیں کرتا۔ جو لوگ دیکھنا چاہیں چینل کے اوپر، ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے، آپ دوبارہ سن لیں۔ بہرحال کیا ہوا، اب اس کو انہوں نے کیا کیا کہ ولی عہد بنا دیا۔ اب یہ آ گیا تو یہ کیا تھا، انتہائی فاسق فاجر بدتینت شخص تھا۔ ادھر کوفے والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خط لکھنے شروع کر دی کہ آپ آئیں، ہمارے پاس آئیں، آپ ہمارے پیر مرشد ہیں، ہماری اصلاح فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیسا شخص بدتینت اور بد کردار شخص ہمارے اوپر مسلط ہے، ہم کیا کریں، اس سے کس طرح جان چھڑائیں۔ تو مستند قول کے مطابق 500 خطوط لکھے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کو۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، پھر زندگی ایک کب چکر لگتا ہے، بات کو میں اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ وہ 500 خطوط آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اکابر صحابہ تھے، تو آپ نے آپ کو جانے سے منع فرما نہ جائیں۔ یہ جو کوفہ والے ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کوفی لا یوفی، یہ کوفیوں کے اندر کوئی کسی قسم کی وفا نہیں ہے، لہٰذا نہ جائیں آپ۔ بہرحال اللہ کی تقدیر کے اندر جو کچھ تھا لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ آپ کی شہادت کے جو واقعات ہیں، شہادت بچپن سے ہی لوگوں کے زبان کے اوپر تھی، اللہ تعالیٰ کا ایک امر تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب کے اندر وہ لکھی تھی، شہادت تھی، قربانی تھی آپ کی، اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رکھنا تھا۔ تو آپ نے اس طرح کیا کہ آپ نکل پڑے، پھر نکل پڑے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یزیدیوں کا ایک ہی مطالبہ تھا، کیا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا کبھی بھی میں بیعت نہیں کروں گا، یہ شخص کسی طور کے اوپر بھی اس لائق نہیں ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے اوپر بیٹھے، یہ فاسق، یہ فاجر شخص ہے، یہ دین اسلام کو داغدار کرنے والا ہے، یہ دین اسلام کی حرمتوں کو پامال کرنے والا ہے، اللہ کے حلال کو حرام کرنے والا ہے۔ یہ تو چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کتنی روایتیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید شراب کو حلال سمجھ کے پیتا تھا، اور جو حرام رشتے ہوتے تھے ان کی حرمت کا وہ قائل ہی نہیں تھا۔ بہرحال چلو وہ تاریخی واقعات ہیں، کچھ اتنا زیادہ وہ میں آپ کو اس طرف لے کر نہیں جاتا۔ بہرحال آپ نے فرمایا کبھی بھی میں اس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ نہیں دوں گا، کبھی بھی۔ تو پھر کیا ہوا، نتیجہ آپ کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ آپ اپنے رفقاء کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر قربانی، اپنا سر کٹا دیا، میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئے، لیکن کسی فاسق فاجر کی اطاعت کو قبول نہیں کی، کسی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں کی، جس طرح آج کل کے دور میں وہ کہتے ہیں نا کچھ لیں اور کچھ دیں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ تو امام حسین کی اس قربانی سے لوگوں آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جس وقت باطل آپ کے سامنے آئے تو آپ مفاہمت والی پالیسی نہ اپنائیں، آپ ٹکراؤ والی پالیسی اپنائیں، ٹکرا جائیں باطل کے ساتھ، خود بے شک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن حق کا علم بلند رکھ لیں، حق کا جھنڈا نیچے نہ آنے دیں، اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دیں، حق کی خاطر اپنی جان پیش کر دیں، لیکن کبھی بھی باطل کے ساتھ مفاہمت والی پالیسی نہ رکھیں۔ تو دوستو پھر میں اپنا جو شروع کے اندر جو بات میں نے کی ہے، میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ یہ جو دن ہوتے ہیں تو یہ دن شہدائے کربلا کے یاد کے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر انہوں نے قربانی دی تھی،
لہٰذا اپنے گھروں کے اندر اس بات کا اہتمام کریں، وہ ان کے شہادت کے دن ہیں، ان کے اپنے گھروں کے اندر ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کریں، ان کے جو فضائل جو شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی جو اماں جان ہیں وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، بس آخری بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، فرمایا یہاں سے لے کر یعنی سر سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مشابہ تھے، اور یہاں پر سینے سے لے کر باقی جو حصہ جسم کا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی دونوں بھائی جس وقت ایک جگہ جمع ہو جائیں نا تو شکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجود کے اندر آ جاتی تھی۔ اور ایک مقام کے اوپر فرما لوگو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے محبت رکھو، یہ بھی جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے محبت رکھو کہ وہ رب ہے تمہارا، تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، اور فرما مجھ سے محبت رکھو خدا کی وجہ سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرما میری آل سے محبت رکھو میری وجہ سے کہ ان کی رگوں کے اندر میرا خون ہے، ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے۔ تو یہ جو صحیح روایات ہیں نا، جھوٹ موٹ کربلا کے اندر جو شیعہ ذاکروں نے داخل کر دیے، ان کے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس صحیح اتنا ذخیرہ ہے کہ قیامت کی صبح تک آپ لگے رہیں باتیں ختم بھی نہیں ہوتی، اتنے مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑا رتبہ اور سب سے بڑا مقام جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس ہے وہ یہ کہ تمام نبیوں کے سردار حضور محمد مصطفیٰ کا خون مبارک ان کی رگوں کے اندر ہے، اس سے بڑھ کے کیا ان کی فضیلت بیان کی جائے؟ تو یہ جو صحیح ان کے فضائل ہیں، صحیح ان کے شمائل ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ان کی جو سیرت ہے، یہ صحیح روایات کی روشنی کے اندر اپنے بچوں کو پڑھ